الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمام قسم کی عبادات اللہ سبحانہ و تعالی جل وعلا تبارک و تعالی کے لیے خاص، جو ساری کائنات کا اکیلا پیدا کرنے والا خالق، کائنات کی تمام مخلوقات کو روزی دینے والا اکیلا رازق، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا ہی رہے گا. اس دن بھی اسی مالک و مولا کی بادشاہت ہوگی جس دن دنیا کے تمام عارضی بادشاہ اپنی اپنی بادشاہتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گی اور یہ صدا بلند ہوگی لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن بادشاہ،
کوئی جواب نہ دے گا تو رب العالمین خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ وحدہ لا شریک کی مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد ان کی درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، صاحب قاب قوسین او ادنا، شافع روز جزا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا پہ ہوں۔ رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین نظام، ائمہ دین، محدثین رحمہ اللہ اجمعین کے لیے آغاز خطبہ میں اللہ رب العالمین کی عظیم البرکت نسخہ شفا لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے آپ کے سامنے چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ مالک العلام انہی آیات مبارکہ کے تحت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور اللہ پاک حق سچ کی یہ باتیں سننے سنانے کے بعد مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق بخش دے۔ احباب گرامی قدر، کائنات کی کوئی چیز رب کی جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ یہ زندگی اس زندگی کا مقابلہ کر سکتی، نہ دنیا کی یہ عارضی نعمتیں جنت کی نعمتوں کا متبادل ہو سکتی۔ وہ جنت ایسی جنت ہے کہ جس کے بارے میں امام کل کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ تو ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے آج تک دیکھی ہے، نہ ہی ایسی حسین نعمتوں کا تذکرہ کسی کان نے سماعت کیا ہے، اور نہ ہی ولا خطر علی قلب بشر، نہ ہی اتنا حسین خیال کسی انسان کے دل میں کبھی گزرا ہے۔ ایسی جنت جس کا تعارف رب العالمین نے قرآن کریم کے 12 مقامات پہ کرایا ہے، یہاں صرف اس کی ایک جھلک بیان کرتے ہوئے ایک بات بیان کی گئی، فرمایا اللہ کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو۔ وہ جنت جس کی چوڑائی اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے فرمایا عرضها السماوات والارض، زمین و آسمان کو ملا لیا جائے، زمین و آسمان کو ملانے کے بعد انہیں ماپ لیا جائے تو یہ سب کے سب مل کے، ساتوں آسمان اور زمین مل کے جنت کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب لمبائی اللہ رب العالمین جانے اور کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا یہ میں نے اپنے متقی بندوں کے لیے جنت تیار کر دی ہے، اعدت للمتقین، تیار کر دی گئی ہے۔ جنت بننی نہیں کہ قیامت کا دن آئے گا پھر اللہ پاک جنت بنائیں گے، پہلے ہی بنا دی گئی۔ یا اللہ یہ متقین جن کے لیے تو نے جنت بنائی ہے وہ کون سی خوبیاں ہیں ان کے اندر، کون سے کام وہ کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی چند صفات کا تذکرہ اگلی آیات میں بیان کیا۔ سماعت فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی ان کی صفت اللہ کے متقی بندوں کی پہلی صفت یہ ہے وہ اپنے رب کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی کے اندر بھی
تھوڑے پیسے ہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں تھوڑا صدقہ، اب زیادہ ہے تو زیادہ صدقہ، اعلانیہ بھی پوشیدہ بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اور یہی لوگ ہیں جنہیں ایمان کا ذائقہ اللہ رب العالمین دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ اعطا للہ ومنع للہ، جو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، ہاتھ کو روکتا ہے تو اللہ کی وجہ سے، کہ یہاں نہیں خرچ کرنا، میرے رب نے مجھے منع کیا، اس کام میں خرچ کرنا ہے یہاں میرے رب کا آرڈر، وہ اللہ کے حکم کا پابند بن کے متقی خرچ کرتا ہے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی ان کی صفت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ اللہ، صفات رب العالمین نے جو متقی بندوں کی ذکر کی، دوسری صفت یہ ہے اپنے غصے کو پی جانے والے۔ اب میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لیں، ہم بھی متقی ہیں، یا کم از کم متقی بننے کا دعویٰ تو ہر بندہ ہی رکھتا ہے نا جی، ہر مسلمان کہتا ہے میں بھی مومن مسلمان متقی ہوں، اور مومن متقی ہے تو پھر اس متقی کی یہ صفتیں ہیں، وہ غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے، وہ اپنا غصہ نکالتا نہیں، انتقام بھی نہیں لیتا۔ اللہ، ایک تو ہے وقتی طور پہ دبا جانا، کوئی گل موقع آئے گا نا پھر پوچھا گے۔ آج دیکھیں جی ہمارے گھر میں شادی تھی، آج ہمارے گھر میں فلاں فنکشن تھا، میں اسی وجہ سے چپ رہا ہوں، آج مجلس میں ابا جی تھے، چاچا جی تھے، فلاں تھے، اس لیے چپ رہا ہوں، آئے گا موقع دیکھنا پھر میں کیسے بدلا۔ یہ انتقامی سوچ رکھنے والے متقی نہیں۔ آئیے قرآن کریم کی وہ دوسری آیت جو اس سے ریلیٹڈ اور میں نے خطبہ کے آغاز میں وہ آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، سورہ الاعراف آیت نمبر 199۔ اس آیت کے ضمن میں صحیح البخاری کتاب التفسیر میں یہ روایت موجود، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے کے خلافت کے اندر ایک شخص ان کے پاس آئے، عیینہ بن حسن، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن شروع کر دیا، اعتراضات۔ وقت کے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اعتراض بھی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے اعتراض ضرور ڈھونڈنا ہے، ہر بات میں اعتراض ڈھونڈنا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی خامی ہمارے ہاتھ آ جائے، نہیں تو الزام ہی لگا دو، جھوٹ بولو اس کی شخصیت کو داغدار کرنے کی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ بندہ الزام تراشی کر رہا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ اب وہاں پہ ان کے مشیر حر بن قیس بھی موجود تھے، انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، کہا کہ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، اور وہ ایسے حق کو کہ جن کی سچائی اور حقانیت کی گواہی رب العالمین نے دی ہے، اللہ کے پیارے محبوب نبی علیہ السلام نے دی ہے، فرمایا انہیں غصہ آ گیا ہے، انتقام ہی نہ لے۔ غصے کے اندر ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرنے ہی والے تھے، اس بندے نے کھڑے ہو کے قرآن پاک کی یہی آیت پڑھ دی۔ کون سی آیت؟ فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے عمر، آپ کو علم ہوگا اس بات کا کہ اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم نبی، امام الانبیاء والمرسلین نبی، خاتم النبیین پیغمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا یہ آرڈر ہے، خذ العفو، درگزر سے کام لیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، حکم دینا ہے نیکی کا حکم، معروف بات کہہ دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجئے، یہ بندہ جاہلوں میں سے اعراض کریں اس سے۔ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن پاک کی آیت سنی، فوری غصہ ختم، اسی وقت غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم کسی سے غصے ہو جائیں اور ہمیں غصہ آ جائے،
اس کے بعد کوئی سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھے، احادیث پڑھے، تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ کرجل تو ہم نہیں پتا، میں جاندا میں دی راگ راگ تو واقف ہاں، بھراوا ساڈا تو ہم نہیں پتا تسی اینو مسیحتے ہی دیکھیا ہے، اے اوتھے بڑا صوفی بندا مسجد جا کے، اے باہر کام حرکتاں، انہیں فلاں موقع تے بھی ساڈے نال اداں کیتی، وہ ساری پچھلی باتیں پہلے ذہن میں سوچ کے بیٹھا ہے۔ قرآن پاک کی آیات سن کر، احادیث سن کر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے رویے کو بدل لینا ہے، میرے رب کا یہ آرڈر ہے، میں متقی ہوں، میں اپنے رب کا مطیع فرما بردار بندہ ہوں، میں محبوب کائنات کا امتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آرڈر دے رکھا، نہیں پر میں نے اسے نہیں معاف کر، اسی تو جی برکہ ہی پاڑتا، بس ہوں ساڑی صلح نہیں ہو سکتا۔ اچھا جب اس بندے کو پتا چلتا ہے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ کہتا برکہ پاڑتا، وہ کہتا میں پھر پاڑ کے ساڑتا، ساڑھے بھی نہ بڑھے، من نجین ختم۔ یہ کس بندے کی یہ سوچ ہے؟ یہ متقی بندے کی، مومن آدمی کی؟ اور میرے بھائیوں نہیں، مومن متقی کی یہ سوچ نہیں ہوتی۔ متقی بندے کو رب العالمین کہتے ہیں وہ غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے، اس کی یہ صفت ہے، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے۔ غصہ آنا یہ فطرت ہے، ہر بندے کو آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا کرتا تھا، بلکہ اسی عنوان پہ ایک خاص اسی موضوع پہ کتاب بھی موجود ہے۔ ہمارے استاد یہاں جامعہ مدنیہ ڈیٹا کے اندر مدرسہ ہے، شیخ الحدیث ڈاکٹر تفضیل احمد زیگم حفظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتی، شیخ صاحب کی اسی عنوان پہ ایک مستقل کتاب ہے، غصہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ آپ کی صفات میں سے ایک اس صفت خاص کی جھلک، وہ پوری مستقل اسی کتاب کے اندر اس طرح کی تمام روایات آیات انہوں نے جمع کر۔ بہرحال موضوع نہیں میں نے آگے چلانی، یہ فطرت ہے انسان کی، غصہ ضرور آتا ہے، لیکن غصہ کرنے کے بعد اسے برقرار رکھنا یہ جائز نہیں، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اور یہ متقی بندے کی نشانی ہے کہ غصے کو پی جانا ہے، پھر انتقام بھی نہیں لینا۔ اب اس پہ دو باتیں سنا کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہوا غصہ، آپ کا غصہ کہتے کافور ہو گیا، اللہ۔ دو مواقع، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کو بڑے پیارے اور بڑی محبت تھی ان سے، ان کی شہادت کے بعد جو اعلان کیا گیا کہ میں چچا تیرے قاتلوں سے بدلہ ضرور لوں گا، غزوہ احد میں یہ اعلان کر دیا گیا، لیکن وہی خاص بندہ، وہی قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا کہ جس کے بارے میں خود اپنے چچا کی لاش پہ کہہ چکے تھے کہ تیرا انتقام لوں گا۔ اب انتقام اللہ کے لیے بندے کو معاف کرنا، یہ معاف کرنا۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پیا بھی ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے۔ غصے کو پینے کا یہ مطلب نہیں ہے اب وقت بچا لیے آئندہ نہیں، آئندہ کیا کیا ہے؟ معاف کر دیا۔ دوسرا موقع ہے سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی لگتے تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں ہجرت کے موقع پہ حبار بن اسود نے ان کی اونٹنی کو ڈرایا، یہ اس اونٹنی سے نیچے گر گئی، اسی بنا پہ حمل ضائع ہو گیا، چوٹ لگی، اسی زخم سے ان کی دنیا سے رحلت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے اس دکھ پہنچانے والے بندے کے بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ یہ بندہ اگر کسی کو بیت اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا مل جائے تو اسے وہاں پہ بھی قتل کر دے، لیکن اس بندے نے بھی کہیں سے سن لیا کہ اگر کوئی شخص امام کل کائنات، سید ولد آدم، فخر موجودات، رحمت للعالمین پیغمبر کے روبرو حاضر ہو جائے، ان سے معافی کی درخواست کر لے، وہ معاف کر دیتی ہے۔ یہ آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، محبوب کائنات سے معافی کی درخواست کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے بھی معاف کر دیا۔ اور بیٹی کو دکھ پہنچانے والے بندے کو معاف کرنا، کہتے سادی خیر، اس نے میرے بچے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے، معاف نہیں کرنا اسے، اس کی قبر کی کندھوں تک
اور بلکہ قیامت تک، قیامت کی دیواروں تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ تو یار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، نبی علیہ السلام معاف کرنے والے، درگزر سے کام لینے والے، یہ متقین کی نشانی ہے جنہیں رب نے جنت عطا کرنی۔ فرمایا ان کی نشانی کیا ہے؟ غصے کو پی جانے والے لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اور جو بندہ انتقام کی طرف آ جائے، غصے کو برقرار رکھے، نہ پیے، اسے بڑے ہی خمیازے بھگتنا پڑتے ہیں۔ اس پہ 2 مثالیں دیتا ہوں، پھر آتا ہوں اسی آیت کی طرف۔ پہلی مثال یہ ہے، آج سے کچھ عرصہ قبل یہ واقعہ انڈیا کے اخبار میں چھپا تھا، اور یہ پھر اسی سے نقل کئی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندے نے ہوائی جہاز کے ذریعے وہ سفر کر رہا تھا، بمبئی سے دہلی جانا تھا، فلائٹ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ اب وہ بندہ سوار ہو گیا، لیکن اس نے وہاں پہ بیٹھتے ہی شور مچانے شروع کر دیا کہ جہاز کا جو کیپٹن ہے میری شکایت اس تک پہنچائی جائے، لکھ کے بھی شکایت بھیج دی اور پھر شور بھی کر رہا ہے۔ اس بندے نے اسے آگے بلایا تو بلا کے صفائی دینے کی کوشش کی، کہا کہ یہ اس وجہ سے لیٹ ہوئی فلاں۔ وہ مطمئن نہ ہوا، جب مطمئن نہ ہوا بلکہ اس بندے کے مکہ دے مارا جو صفائی دے رہا تھا جہاز کا کیپٹن، میں نے تیرے جیسے کئی پائلٹ دیکھے ہیں، فلاں کو بھی میں جانا، فلاں کو بھی کہا اچھا۔ اس نے وہ فلائٹ اڑی ہوئی تھی وہیں سے پیچھے واپس کی، ایئرپورٹ پہ آگے کھڑی کر دی۔ اس نے کہا میں نے نہیں اڑی، یہ نہیں جائے گی، میں نہیں لے جا سکتا، کسی اور کو بھیج۔ اب اس ایک بندے کی وجہ سے جو آدھا گھنٹہ ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ فلائٹ لیٹ کیوں ہوئی ہے، 3 گھنٹے بعد وہی پرواز ہوئی۔ کتنی دیر ہو گئی؟ 3 گھنٹے۔ جو آدھا گھنٹہ برداشت نہ کر سکا، اب کیا ہوا؟ اسی کے انتقام کی وجہ سے کتنا 2.5 گھنٹے مزید اسے انتظار کرنا پڑا۔ میرے بھائیوں، انتقام میں سوچ رکھنے والا بندہ اپنی منزل سے اسی طرح دور ہو جاتا ہے، اسی طرح اسے لمبی طویل مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ کیوں؟ وہ اندر سے چل رہا ہوتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے۔ اس پہ ایک اور مثال لے لیجیے، یہ جو حکیم حضرات ہیں، یہ جو کشتہ بناتے ہیں، کشتہ بنانے کے لیے وہ پہلے مٹی کا برتن لیتے ہیں، اسے اچھی طرح صاف کیا، اس میں وہ کشتہ رکھا، پھر اس پہ آٹے کی لیپ چڑھاتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی اس کے اندر ہوا تک داخل نہ ہو، پھر اسے آگ کے اندر دبا دیا جاتا ہے، آگ دیتے رہتے ہیں، پھر اسے اس سے نکال لیا جاتا ہے۔ اب وہ کشتہ اس وقت تیار ہوتا ہے جب اس کے اندر آگ نہ جا سکے، ہوا تک نہ جا سکے۔ اگر کہیں سے کوئی سوئی کے نکے جتنا بھی سراخ رہ گیا، اس کے اندر ہوا چلی گئی یا اس کے اندر آگ کی تپش چلی گئی، دھواں چلا گیا، تو پھر اندر رہنے والا کشتہ سلامت رہتا ہے؟ نہیں، وہ بھی جل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ ساری محنت، سارے پیسے خرچ کیے ہوئے ضائع، کیوں؟ چھوٹا سا ایک سراخ رہ گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہی ہے بات سمجھنے کے لیے جو آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ جب انتقامی سوچ اندر آ جاتی ہے، انتقام کے لیے یہ بندے کو اندر سے اندر آگ جلا رہی ہوتی ہے، اس کے ذہن اور دماغ کو ختم کر کے رکھنا۔ انتقامی سوچ رکھنے والا بندہ ترقی کی راہ پہ نہیں چل سکتا، بلکہ کیا ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں یہی بات سوار رہتی ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، میں نے اس کا جواب دے۔ ہر وقت اسی سوچ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، وہ تخریب کاری کی سوچتا ہے، تعمیر کی سوچ گوا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، معافی اور درگزر کرنے والا بندہ وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ کوئی کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو اسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، اسی کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے، بحث مباحثہ کرتے ہوئے، اسی کی گالیوں کا جواب دیتے ہوئے وقت ضائع کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ایک اور مقام پہ یہ بات ارشاد فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندے عباد الرحمن، اس رحمان کے بندے وہ کیا کرتے ہیں؟ بات پہ ہر کسی کے ساتھ جھگڑتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ بندہ جاہل ہے، بحث کرنے کا فائدہ کیا، اپنا ٹائم ضائع کروں، وقت ضائع کروں، اپنی انرجی ساڑوں، کیا فائدہ؟ کوئی بات نہیں، اسے چھوڑ دیا جائے، اعراض کیا جائے، یہی حکم ہے۔
آئیے اپنی اس بات میں جو موضوع کے آغاز میں آیات پڑھی. پہلی بات تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسرا ہے غصے کو پی جانا والکاظمین الغیظ، اور تیسرا کیا ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا. جب بندہ انتقام کی سوچ سے نکلتا ہے، معافی تلافی کی طرف آ جاتا ہے، یہی بندہ کامیاب ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، ایسی نیکیاں کرنے والے یہ متقی بندے یہ مجھے بڑے محبوب ہیں، یہ میرے پیارے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اگر ان سے غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، پھر کیا کر دیں؟ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ فرماتے ہیں پھر میرا یہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ان گناہوں کو تیرے علاوہ بخشنے والا کوئی نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ جو گناہ کر چکے ہوں ان پہ اصرار نہیں کرتے، بار بار ان غلطیوں کو دہراتے نہیں، ان خطاؤں کو بار بار اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتے. ایک دفعہ غلطی ہو گئی معافی مانگتا ہے، پھر کیا ہے؟ پھر اس غلطی کے قریب بھی نہیں جانا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے بخشش تیار کر رکھی ہے. ایسے بندوں کو اللہ بخش دیتے ہیں، رب کی بخشش. پھر اگلی بات اس سے بڑا انعام فرمایا وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات ان کے لیے تیار کیے جن کے نیچے سے نہریں جاری. خالدین فیہا، ان باغات میں رب کی جنتوں کے یہ مہمان ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا ہی اچھا بدلہ ہے یہ نیکیاں کرنے والے بندوں کے لیے. یہ نیکیاں ہیں جنہیں انعام کے طور پہ، بدلے کے طور پہ انعامات کیا ملیں گے؟ رب کی جنت، اور وہاں پہ ہمیشہ والی جنت. دنیا میں جتنا مرضی مال و دولت مل جائے، کیا سے کیا پراپرٹی مل جائے، جائیداد کا مالک ہو جائے، بینک بیلنس اس کے پاس اتنا ہو کہ اسے خود شمار نہیں، پتہ نہیں، یاد نہیں، میرے بھائیو یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ دنیا کا سامان. آخرت کا مل گیا، آخرت میں جنت مل گئی ہے تو ایسی جنت ہے اللہ کہتے ہیں عبدالآباد کے لیے. اب زندگی بھی ہمیشہ رہے گی، جوانی بھی ہمیشہ رہے گی، وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی، اور رب کی طرف سے اعلان یہ ہو جائے گا کہ اب میں بندوں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب میں ناراض بھی کبھی تمہارے اوپر نہیں ہوں گا. تو میرے بھائیو یہ چند ایک گزارشات تھی، معروضات تھی جو آپ کے سامنے رکھی. متقی بندوں کی یہ نشانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ہی مومن متقی بنائے جیسا رب العالمین کو پسندیدہ ہے. اللہ پاک ہم سب کے عقائد کی، اعمال کی اصلاح کر دے. ھذا ما کان عندی واللہ